بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدن ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصدیق نبوت اور زبانی اقرار نثر میں حضرت سیدنا ابو طالب نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور عرب و عجم آپ کے مطیع ہو چکے ہیں، تو اب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرے لوگ تم پر سبقت لے جائیں اور تم سے زیادہ سعادت مند ہو جائیں۔ سیدنا ابو طالب نے قبل از وصال تمام قریش کو جمع کر کے ایک تاریخی وصیت فرمائی، جس کے اہم نقاط کچھ اس طرح سے ہیں: یا معاشر قریش، تم مخلوق میں خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہو، تم عرب کا دل ہو، اور تم میں ایسی ہستی موجود ہے جسے سردار بنایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات سنو اور سائل کا سوال پورا کرو، کیونکہ انہی امور میں عمل کرنے میں شرف حیات و ممات کا راز مضمر ہے۔ تم پر سچی بات کہنا اور امانتوں کا ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خواص میں محبت اور عوام میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ اے گروہ قریش، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ قریش میں امین اور عرب میں سب سے زیادہ سچے ہیں، اور یہ تمام صفات عالیہ سے متصف اور عظمتوں کے جامع ہیں۔ خدا کی قسم میں ان واقعات کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں جو ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ باشندگان عرب اور اکناف و اطراف کے ضعیف اور نادار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الحق قبول کر چکے ہیں، اور ان کے کلمہ کی تصدیق کرنے کے بعد ان کی عظمت کے پرچم بلند کر رہے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنے بھائی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو اور آپ کے ساتھیوں کی نصرت و حمایت کرو۔ یا معاشر قریش، میری زندگی میں مزید تاخیر واقع ہو جاتی اور مجھے کچھ عرصہ کے لیے مزید مہلت مل جاتی تو میں ان کی طرف سے آنے والے شدائد کا مکمل طور پر دفاع کرتا اور ان کی طرف آنے والی تمام آفات کو دور کرتا۔ سیدنا ابو طالب کی اس وصیت میں جن باتوں کا اپنی فراست صادقہ سے اظہار فرمایا تھا وہ اسی صورت میں وقوع پذیر ہو کر رہیں، اور یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرماتے ہیں۔ ظاہری اقرار بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو طالب کے مذکورہ اشعار اور آپ کی واض و نصیحت سے صریحاً یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق قلبی اور زبانی و ظاہری اقرار دونوں حاصل تھے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیدنا ابو طالب نہ صرف باطن بلکہ ظاہر میں بھی مومن مسلم تھے۔ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت سیدنا ابو طالب ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اور یہ رفاقت بھی اس ایمان کی بنیاد تھی، نہ کہ طبی محبت کی وجہ سے، کیونکہ دین میں اگر اختلاف ہو تو طبی یہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس کے دل میں جذب نہ تھا؟ کون کہتا ہے کہ وہ خود کامل نہ تھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔